آج کی گفتگو میں نبی کی فضائل اور ولی کے بارے میں، نبی سے غیر نبی کسی طرح سے بھی افضل نہیں ہو سکتا، جزوی طور پر بھی کوئی بندہ نبی سے اوپر نہیں جا سکتا، کلی طور پر بھی نہیں، علم کے اعتبار سے بھی نہیں، عقل فہم و فراز سے بھی نہیں، حسن اور کمالات، اس کے علاوہ کوئی بھی خوبیاں کوالٹیاں ہیں، کوئی بندہ غیر جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے اوپر یا برابر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی بندہ ثابت کرے کہ یہ فلاں بندہ نبی کے برابر ہے یا اس کی کوئی خوبی یا کمالات، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقیدہ ذہن میں رکھیے، نبی معصوم پیدا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک دنیا میں آتے ہیں اور گناہوں سے پاک دنیا سے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کے ساتھ فرشتے کرامن کاتبین ہی نہیں ہوتے جو نیکی بدیاں لکھیں، وہ معصوم آتے ہیں۔ البتہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ 12 امام 14 معصوم، یہ جھوٹ ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی گناہ نہ ایڈ ہو۔ صرف نبیوں کو یہ سعادت ہے کہ وہ معصوم ہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ ایک نقطہ جو ہمارے عبدالغفار صاحب نے، ادھر آجو پاس، آواز ادھر پتہ نہیں جائے گی کہ نہیں، انہوں نے کیونکہ پورا ہفتہ یہ نبی کی جو کوالٹی ہے، نبی کی جو شان ہے، نبی کے بارے میں عقیدہ اور ایمان ہے، وہ بات ہوتی رہی ہے، تو سنڈے میں ہم تھوڑے سی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، پورا ہفتہ نہیں ہوتے۔ تو ہمارے عبدالغفار صاحب جو بہت اچھے ریسرچر ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور دوسرے خضر رحمت اللہ علیہ وہ ولی ہیں۔ بعض کے قول کے مطابق وہ نبی بھی ہیں، کچھ کے اقوال ہیں کہ وہ خضر نبی ہیں، لیکن کچھ کے اقوال جو ہیں وہ ولی کہتے ہیں۔ تو ہم چمو اس وقت گفتگو میں ولی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، خضر رحمت اللہ علیہ ولی ہیں، تو یہ پھر کیسے ہوا کہ کوئی کوالٹی کوئی چیز موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہو گئی کہ وہ موسیٰ انہیں ملنے چلے گئے؟ اصل میں جو روایت میں آتا ہے، اس کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، پیغمبر اس وقت آپ سے زیادہ کوئی دنیا میں علم والا ہے؟ تو آپ نے برجستہ تھوڑے سے لہجے سے کہا، ہاں مجھ سے بہتر کوئی علم والا نہیں۔ لیکن یہ کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے کہ اور بھی علم والے ہیں۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ موسیٰ کے ہم پلہ یا موسیٰ سے بہتر ہیں، مقصد یہ تھا کہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی علم والے نہیں ہیں، اور بھی دنیا میں علم والے ہیں۔ تو کوئی تکبرانہ پہلو سے خود کو کہے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں، نبی کہہ سکتے ہیں، نبی کے لیے ہے، لیکن یہاں معاملہ ہے اللہ کیونکہ نبی کا خود استاد ہے، خود سکھاتا ہے، خود تربیت کرتا ہے، تو یہاں مقصود تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھایا جائے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو فائنڈنگ کریں۔ تو پھر وہی سے پتہ چلا کہ دنیا میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام تمہارے علاوہ بھی اہل علم ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ مجھے دکھاؤ، اللہ نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں گئے تو خضر مل گئے اور ان کی کرامات دیکھیں، اور اس کے ساتھ پھر کچھ وقت گزارا۔ تو وہ وقت جو گزرا تھا وہ عجیب تھا، کشتی توڑ دی، کرایہ نہیں لیا تھا، بچہ مار دیا خوبصورت تھا، اور دیوار گری ہوئی تھی روٹی نہیں کھلائی وہ بنا دی۔ تو یہ عجیب سی ان کی جو لائف سٹائل تھا نا خضر کا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے عجیب تر تھا، کیونکہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے عقائد، ایمانیات اور ظاہر باطن کو سنوارنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا کہ ہم نے اسے علمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا تھا۔ اچھا، علم لدنی علم وحی کی طرح نہیں ہے، وحی جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ صرف نبی تک آتی ہے، غیر نبی کو وحی نہیں آتی، لیکن خضر کو علم لدنی جو دیا ہے وہ عطا ہے، یعنی ایک دم سے اللہ کسی کو سینس دے دیتا ہے، بہت ذہین بندہ نکل آتا ہے، حالانکہ اس کے ماں باپ باقی اجڑ ذہن کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا علم ایک دم اللہ اس کے دل میں اتار دے۔ تو یہ بھی علم لدنی ایک ایسا علم ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے عطا ہوتا ہے۔ تو اس کی ڈیوٹی تھی، وہ ولی تھے، یہاں کے کرنا ہے، وہاں وہ کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، وہاں یہ ہیلپ کرنی جس طرح فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، تو وہ یہ نبی کی ڈیوٹی سے مختلف ڈیوٹی تھی۔ تو اس لیے یہ اس مختلف ڈیوٹی کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دیکھ رہے تھے وہ دریا کے پرلی طرف لوگ کشتی چھین لیں گے تو انہوں نے کشتی داغدار کر دی، اتنی دور تک دیکھ رہے ہیں
کہ وہ بچے کے والدین کا ایمان ڈوب جائے گا اگر بچہ زندہ رہا. اتنی دور تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیوار کے نیچے چھپی ہوئی دولت یتیم بچوں کی، اس کے والد بڑے ولی اللہ تھے. یہ دور تک جو دیکھ رہے تھے یہ علم لدنی تھا، اور اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. جیسے ہماری حدیث میں فرمایا کئی غوث کتب دنیا میں ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ نظام چلاتا ہے، جیسے فرشتوں کے ذریعے چلاتا ہے، ہیلپ ہوتی ہے. تو یہ ایک ہیلپنگ حکم تھا، یعنی اللہ نے انہیں کہا یہ کرو وہ کر دیا، اللہ نے دکھا دیا وہ کرو وہ کر دیا. ان کوالٹی ہے یہ عام بندہ نہیں، یہ ولی ہے. جیسے ولی کرامت اور نبی معجزہ، تو یہ کرامت ہے لیکن معجزہ نہیں. ولی سے ہو اخذ کرامت، نبی سے ہو معجزہ. تو اس کرامت سے یا اس اللہ کے حکم سے، ڈکٹیشن سے، یہ مختلف ہیلپنگ سے، علم لدنی دینے سے، یہ ولی موسیٰ کے برابر یا اس سے اوپر نہیں جا سکتا، کیونکہ موسیٰ کے نیچے ہے. اوورآل اجتماعی طور پر جو نبی کو علم دیتا ہے اللہ کسی اور کو نہیں دیتا. اس کو یہ علم دیا ہے، اس کو وہ کرامت دیا ہے، اس کو فقہ کا دے دیا، اس کو طب کا دے دیا، اس کو انجینئر کا دے دیا. ہو سکتا ہے 2-3 علوم بھی کسی کو مل جائیں، لیکن اوورآل جو علوم ہے، اوورآل دنیا آخر کا جو علوم ہے وہ صرف نبی کے پاس ہے. اس اعتبار سے نبی اوپر ہی رہتا ہے، نبی کے برابر کوئی جا نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دکھایا کہ ان کے اندر اور عاجزی، انکساری اور اللہ کی طلب پیدا ہو. واہ واہ یا اللہ تیرا کیا کمال ہے، تو واقعی نبیوں سے ہٹ کر بھی ایسے بندے بنا لیتا ہے جو نبی نہیں ہیں مگر کام بہت کر رہے ہیں، کرامتوں سے، تبلیغ سے کام لے رہا ہے، وہ رشتوں سے لے رہا ہے، اولیاء اللہ سے لے رہا ہے. تو یہ اللہ نے انہیں، اصل میں اللہ نے سکھانا تھا موسیٰ کو، کیونکہ اللہ ہی استاد ہوتا ہے نبیوں کا کوئی اور استاد نہیں ہوتا. جیسے کہتے ہیں نبی امی، یعنی کسی سے نہیں پڑھے، ڈائریکٹ اللہ سے پڑھے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ موسیٰ کو پڑھا رہے تھے، یہ ایک سفر کرا کے اور یہ چیزیں دکھا کے کہ جس طرح نبیوں کو میں نے کمالات دیے ہیں تو اس طرح میرے نبیوں کے علاوہ بھی نیک بندے ہیں جن کو میں کچھ کمالات دیتا ہوں، لیکن درجہ نبی کے برابر ہے نہیں. کیونکہ جب ان کی ملاقات ہوئی نا تو انہوں نے کہا، کلیم اللہ سے عرض کی، اللہ کے نبی آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن مجھے جو ڈائریکٹ اللہ نے کام دیا وہ شاید آپ کو اچھا نہ لگے. تو یہ واقعی انہیں اچھا نہیں لگا. قرآن میں بار بار کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، میرے کام ایسے اللہ نے مجھے دیے آپ نہیں صبر کر پائیں گے. کیونکہ نبی تو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، پھٹی ٹوٹتی ہوئی نہیں دیکھ سکتی، معاملات نہیں دیکھ سکتے. تو یہ عجیب تر تھا. تو بہرکیف اس سفر یا اس ملاقات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خضر نبی کے برابر آ گئے. وہ تو ایک چیز میں نبی، علم لدنی جو تھا ان کے پاس ایک تھا، اور نبی کے پاس وہ سارے علوم ہیں، عقائد، ایمانیات، دین و دنیا کے. موسیٰ بہت آگے تھے. ہو سکتا ہے بعض امتی میں سے کوئی ٹیکنیکل یا کسی بات میں نبی سے مختلف ہو جائے، لیکن اوورآل نبی سب سے بلند بالا رہتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے